وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لیا ہے، ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کو ماننا اور بعض کو چھوڑنا کیسا ہے؟ اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کا آپس میں کبھی اتفاق نہ ہوتا تھا، ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال رہتا تھا۔ مدینے کے یہودیوں کے تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نضیر تو خزرج کے طرفدار اور ان کے بھائی بندے بنے ہوئے تھے، اور بنو قریظہ کا بھائی چارہ بنو اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جب کبھی جنگ ہوتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودی یہودیوں کے ہاتھ سے مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے اور دیس نکالا بھی دیا کرتے تھے، اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو فریق مغلوب کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اس حکم کو تم نے مان لیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل بھی نہ کرو، نہ گھروں سے نکالو، اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یہ اس لیے کہ ہم مذہب سارے کے سارے مانند ایک جان کے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ تمام ایماندار دوستی، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں مثل ایک جسم کے ہیں۔ کسی ایک عضو یعنی حصے جسم کو درد ہو تو تمام جسم بے تاب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ادنا مسلم کے لیے سارے جہاں کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ عبد خیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم سلمان بن ربیعہ رحمہ اللہ کی ماتحتی میں بلنجر میں جہاد کر رہے تھے۔ محاصرے کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک یہودیہ لونڈی کو 700 میں خریدا۔ رأس الجالوت کے پاس جب ہم پہنچے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور فرمایا، یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے، میں نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کر دو۔
اس نے کہا بہت اچھا، میں 1400 دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو 4000 سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے کہا سن، یا تو اسے خرید ورنہ تیرا دین جاتا رہے گا۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو۔ اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو، اور انہیں ان کے گھروں سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو تورات کو مان کر تو اسے خرید یا تورات کا منکر بن۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ وہ 4000 لے آیا۔ آپ نے 2000 لے لیے اور 2000 لوٹا دیے۔ بعض روایات میں ہے کہ رأس الجالوت کوفے میں تھا۔ یہ ان لونڈیوں کا فدیہ نہیں دیتا تھا جو عرب سے نہ بچی ہوں۔ اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسے تورات کی یہ آیت سنائی۔ غرض اس آیت میں یہودیوں کی مذمت ہے کہ وہ احکام ربانی کو جانتے ہوئے پھر بھی پسے پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ امانت داری اور ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، رسول اللہ کی نشانیاں، رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق، آپ کی جائے پیدائش، جائے ہجرت وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں، لیکن یہ ان سب کو چھپائے ہوئے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی باعث ان پر دنیاوی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والے اور ہمیشگی والے اخروی عذاب بھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد اور رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کرائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا سلوک۔ بنی اسرائیل کے عناد و تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ تورات کی تحریف و تبدیلی کی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی شریعت پر آنے والے انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی بھی مخالفت کی۔ چنانچہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، جس پر انبیاء خود بھی عمل کرتے اور یہودیوں کو حکم دیتے رہے۔ ان کے علماء اور درویش بھی اس کے ماننے کا حکم کرتے تھے۔ الغرض پے در پے ایکے بعد دیگرے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انہیں انجیل ملی جس میں بعض احکام تورات کے خلاف بھی تھے، اسی لیے انہیں نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دینا، مٹی سے پرند بنا کر اس میں پھونک مار کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑا دینا، بیماروں کو اپنے دم جھاڑنے سے یعنی رقیے کے ذریعے اللہ کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض غیب کی خبریں اللہ کے معلوم کرانے سے دینا وغیرہ۔ پھر آپ کی تائید میں روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کو لگا دیا۔ لیکن بنی اسرائیل اپنی تکذیب اور کفر و تکبر میں اور بڑھ گئے اور زیادہ حسد کرنے لگے، اور ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئے، کہیں جھٹلاتے تھے، کہیں مار ڈالتے تھے، محض اس بنا پر کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی، ان کی رائے اور ان کے قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و احکام اس کی قبولیت سے مانے ہوتے تھے، اس لیے دشمنی پر اتر آتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، نیز محمد بن کعب القرظی، اسماعیل بن خالد سدی، ربیع بن انس، عطیہ العوفی اور قتادہ رحمہم اللہ کا قول یہی ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جیسے قرآن کریم میں اور جگہ ہے نزل به الروح الامین، یعنی اس قرآن کو لے کر روح الامین جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا۔ وہ مشرکین کی ہجوم کا جواب دیتے تھے اور رسول اللہ ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی روح القدس یعنی جبریل سے مدد کیجیے، جیسے کہ یہ آپ کے نبی کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ خلافت فاروقی کے زمانے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف تیز نگاہیں اٹھائیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو اس وقت بھی ان شعروں کو یہاں پڑھتا تھا جب یہاں آپ سے بہتر شخص موجود تھے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ حسان آپ مشرکوں کے اشعار کا جواب دیجیے، اے اللہ آپ حسان کی تائید روح القدس یعنی جبریل سے کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حسان تم ان مشرکوں کی ہجو کرو، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے۔ حسان رضی اللہ عنہ کے شعر میں بھی جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے۔ ابن حبان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں کہا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور زندگی پوری کیے بغیر نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور دنیا کمانے میں دین کا خیال رکھو۔ بعض نے روح القدس سے مراد اسم اعظم لیا ہے، بعض نے کہا ہے فرشتوں کا ایک سردار فرشتہ ہے، بعض کہتے ہیں قدس سے مراد اللہ تعالیٰ اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ کسی نے کہا ہے قدس یعنی برکت، کسی نے کہا پاک، کسی نے کہا ہے روح سے مراد انجیل ہے، جیسے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی اسی طرح ہم نے تمہاری طرف روح کی وحی اپنے حکم سے کی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ان کا فیصلہ یہی ہے کہ یہاں مراد روح القدس سے جبریل علیہ السلام ہے، جیسے اور جگہ ہے اذ ایدتک بروح القدس۔ اس آیت میں روح القدس کی تائید کے ذکر کے ساتھ کتاب و حکمت تورات و انجیل کے سکھانے کا بیان بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اور چیز ہے اور وہ اور چیز، اور روانی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ قدس سے مراد مقدس ہے، جیسے حاتم جود اور رجل صدق میں۔ روح القدس کہنے میں اور روح منہ کہنے میں قربت اور بزرگی کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، یہ اس لیے بھی کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی روح لی ہے، کیونکہ ان کی روح انسانی پیٹ وغیرہ سے پاک، صاف اور الگ تھلگ رہی تھی۔ پھر فرمایا کہ ایک فرقے کو تم نے جھٹلایا اور ایک فرقے کو قتل کرتے ہو۔ جھٹلانے میں ماضی کا صیغہ لائے لیکن قتل میں مستقبل کا، اس لیے کہ ان لوگوں کی حالت آیت کے نزول کے بعد بھی یہی رہی۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ اس زہر آلودہ لقمے کا اثر برابر مجھ پر رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اس وقت تو اس نے رگ کاٹ دی۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ غلف غلاف کے معانی و مفہوم۔ یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی یہ علم سے بھرپور ہیں، اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جواب ملا کہ یوں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مہر لگ گئی ہے، ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ غلفن کو غلفن بھی پڑھا گیا ہے، یعنی یہ علم کے برتن ہیں۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، یعنی جس چیز کی طرف اے نبی آپ ہمیں بلاتے ہیں اس چیز سے ہمارے دل پر پردے اور آڑ میں ہیں، ان پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ اسے نہیں سمجھتے اور نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، نہ اسے یاد رکھتے ہیں۔ تھوڑا ایمان لانے کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایماندار ہیں، اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کا ایمان بہت کم ہے، یعنی قیامت، ثواب، عذاب وغیرہ کے قائل۔
موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تورات کو کتاب اللہ مانتے ہیں، مگر اس پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اپنا ایمان پورا نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ کفر کر کے اس تھوڑے ایمان کو بھی غارت اور برباد کر دیتے ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ یہ سرے سے بے ایمان ہے، کیونکہ عربی زبان میں ایسے موقع پر بالکل نہ ہونے کی صورت میں بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، مثلا میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا، مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں۔ واللہ اعلم۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ ان یہودیوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، جس کے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود کا انکار حسد کی وجہ سے تھا۔ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ کی سچی کتاب لے کر اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، آپ اس نبی آخر الزماں کو جلد بھیجیے جن کی صفات ہم تورات میں پاتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر اپنا بازو مضبوط کر کے آپ کے دشمن سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں، پہچان لیا، دل سے قائل ہو گئے، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے، حسد کر کے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت میں آ گئے۔ بلکہ وہ مشرکین مدینہ جو ان سے یہ سنتے چلے آتے تھے، انہیں ایمان نصیب نہ ہوا، اور بالآخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، بشر بن براء، داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہما نے ان یہود مدینہ سے کہا بھی کہ تم تو ہماری شرک کی حالت میں ہم سے رسول اللہ کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اور جو اوصاف تم رسول اللہ کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف تو رسول اللہ میں موجود ہیں، پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے، رسول اللہ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام ابن مشکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے۔ کسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے سے مانتے تھے، منتظر تھے، لیکن آنے کے بعد حسد اور تکبر سے اپنی ریاست کے کھوئے جانے کے خیال سے صاف انکار کر بیٹھے۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے ان یہودیوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ،
تو کہہ دیتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کیجئے کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہ دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کے حسد اور تکبر کی سزا۔ مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی اور آپ پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا اور آپ کی نصرت و امداد کی بجائے مخالفت اور دشمنی کی، اور اس سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا، یہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی، اور اس کی وجہ سوائے حسد و بغض، تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں۔ چونکہ رسول اللہ ان میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ یہودی منہ چڑھا کر بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی حاکم نہیں، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتے ہیں، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ بس ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان یہودیوں پر غضب تھا، اور اب دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے سے نازل ہوا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری نہ ماننے کا، اور دوسرا غضب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری نہ ماننے کا۔ یا پہلا غضب وہ جو بچھڑے کے پوجنے کی بابت تھا، دوسرا غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر۔ چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے رسول اللہ کی نبوت سے انکاری ہوئے تھے، اور اس حسد و بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کیا تاکہ گناہ کا بدلہ پورا ہو جائے، جیسے اللہ کا فرمان ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، الآیات۔ یعنی میری عبادت سے جو بھی تکبر کرے گا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چوٹیوں کی طرح ہوگا جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلیں گی، اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ دوسری تمام قسم کی آگ سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ خواہش کے بندے، نفس کے غلام، یعنی جب ان سے قرآن کریم پر اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تورات انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں، قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی رسول اللہ کی تصدیق موجود ہے، جیسے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اہل کتاب رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہو۔ پس رسول اللہ کے انکار سے تورات و انجیل پر بھی ان کا ایمان نہ رہا۔ اس حجت کو قائم کر کے اب دوسری طرح حجت قائم کی جاتی ہے کہ اچھا تورات و انجیل پر تو تمہارا ایمان ہے، پھر اگلے انبیاء جو ان کی تصدیق اور تابعداری کرتے ہوئے نئی شریعت اور نئی کتاب کے آئے بغیر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے نہ اس کتاب پر، تم محض خواہش کے بندے، نفس کے غلام، اپنی رائے قیاس کے ماتحت ہو۔ پھر فرمایا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام سے تم نے بڑے معجزات دیکھے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ، ان کی بد دعا سے بطور معجزے کے ظاہر ہوئے، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا، پتھر سے نہریں جاری کرنا وغیرہ تمام بڑے بڑے معجزات جو ان کی نبوت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی روشن دلیلیں تھیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، ادھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب بتاؤ کہ خود تورات پر اور خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی تمہارا ایمان کہاں رہا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے والی نہیں؟ من بعدہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد ہے، جیسے اور جگہ ہے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد
آپ کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اپنی جانوں پر اس گوسالہ پرستی سے صریح ظلم کیا، جس کا احساس بعد میں خود انہیں بھی ہوا، جیسے فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ إِلَى آخِرِهِ، یعنی جب انہیں ہوش آیا، نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کو محسوس کرنے لگے، اس وقت کہا کہ اے اللہ، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں گے اور ہماری خطا نہ بخشیں گے تو ہم انتہائی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہود کا سب سے بڑا کفر۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرما رہے ہیں کہ طور پہاڑ جب سروں پر دیکھا تو اقرار کیا، لیکن جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے۔ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا، جس کے پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا۔ گو بچھڑا نیز تو نابود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگا رہا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اے یہودیوں ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے؟ بار بار کی عہد شکنیاں، کئی مرتبہ کے کفر، کیا سب بھول گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے کفر کیا، ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ افضل الانبیاء خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، جو سب سے بڑا کفر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ اور اے یہودیو، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم ایماندار ہو۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ بلکہ اے نبی، آپ انہیں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص یعنی لالچی پائیں گے۔ یہ لالچ زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود کو مباہلے کی دعوت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ اور ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر دے، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے رسول اللہ کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے تحت مقابلے میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔
اسی طرح جو نصرانی رسول اللہ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلے کے لیے تیار ہوتے تو وہ نصرانی لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ پاتے، یعنی ہلاک ہو جاتے۔ سورہ جمعہ میں بھی اسی طرح کی دعوت انہیں دی گئی ہے۔ آیت قل یا ایھا الذین ھادوا آخر تک پڑھیے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یعنی ہم یہودی اللہ کی اولاد، یعنی اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یعنی جنت میں صرف یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے۔ اس لیے انہیں کہا گیا کہ آؤ اس کا فیصلہ اس طرح کر لیں کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر ڈالے، لیکن چونکہ اس جماعت کو اپنے جھوٹ کا علم تھا، یہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور ان کا کذب سب پر کھل گیا۔ اسی طرح جب نجران کے نصرانی رسول اللہ کے پاس آئے، بحث و مباحثہ ہو چکا تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم الی آخرہ، یعنی آؤ ہم تم دونوں اپنی اپنی اولادوں اور بیویوں کو لے کر نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے۔ لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہرگز اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہ کرو ورنہ فوراً برباد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ مباہلے سے انکار کر دیا اور جھک کر صلح کر لی اور دب کر جزیہ دینا منظور کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ امین بنا کر بھیج دیا۔ اسی طرح مشرکین عرب سے بھی کہا گیا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، یعنی ہم میں سے جو گمراہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی بڑھا دے۔ اس کی پوری تفصیل اس آیت کے ماتحت بیان ہوگی، یعنی سورہ مریم کی آیت نمبر 75 میں انشاءاللہ۔ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں ایک مرجوح قول یہ بھی ہے کہ تم خود اپنی جانوں کے لیے موت طلب کرو، کیونکہ بقول تمہارے آخرت کی بھلائیاں صرف تمہارے لیے ہی ہیں۔ انہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن یہ قول کچھ دل کو نہیں لگتا، اس لیے کہ بہت سے اچھے اور نیک آدمی بھی زندگی چاہتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے، جیسا کہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی لمبی عمر ہوئی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ علاوہ ازیں یہی قول یہودی بھی کہہ سکتے تھے تو بات فیصلہ کن نہ ہوتی۔ ٹھیک تفسیر وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ دونوں فریق مل کر جھوٹے کی ہلاکت اور اس کی موت کی دعا کریں۔ اس اعلان کے سنتے ہی یہودی تو ٹھنڈے پڑ گئے اور تمام لوگوں پر ان کا جھوٹ کھل گیا، اور وہ پیشن گوئی بھی سچی ثابت ہوئی کہ یہ لوگ ہرگز طلب موت نہیں کریں گے۔ اس مباہلے کا نام اصطلاح میں تمنا رکھا گیا، کیونکہ ہر فریق باطل پرست کی موت کی آرزو کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تو مشرکین سے بھی اے نبی زیادہ لمبی عمر کے خواہش مند ہیں، کیونکہ ان کفار کے لیے دنیا جنت ہے اور ان کی تمنا اور کوشش ہے کہ یہاں زیادہ رہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں منافق کو حیات دنیاوی کی حرص کافر سے بھی زیادہ ہوتی۔ یہودی تو 1000 سال کی عمریں چاہتے ہیں، حالانکہ یہ لمبی عمر بھی انہیں عذابوں سے نجات نہیں دے سکتی، چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا، اور انہیں یعنی ان یہودیوں کو تھا۔ پھر ان کی سیاہ کاریاں بھی سامنے تھیں، اس لیے موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ لیکن ابلیس کے برابر بھی عمر پالیں تو کیا ہوا، عذاب سے تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، تمام بندوں کے تمام اچھے برے اعمال کو وہ اللہ بخوبی جانتے ہیں، اور ویسا ہی بدلا دیں گے جیسے ان کے اعمال ہوں گے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کو سچا بتانے والا اور ایمان والوں کو ہدایت و خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بھی ان یہودیوں کے دشمن ہیں۔ جو شخص اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل علیہم السلام کا دشمن ہو،
ایسے کافروں کے دشمن خود اللہ ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کی جبریل علیہ السلام سے دشمنی۔ امام جعفر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن بعض تو کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ بعض کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا جو مناظرہ رسول اللہ کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ یہودیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم رسول اللہ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کرو گے اور میری فرما برداری میں لگ جاؤ گے۔ انہوں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، جب یعقوب علیہ السلام عرق النساء کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے اس مرض سے شفا دیں گے تو میں اپنی سب سے زیادہ مرغوب چیز کھانے کی اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا۔ جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ علیہ السلام کے پسند خاطر تھے چھوڑ دیا۔ تمہیں اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، بتاؤ یہ سچ ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول سچ ہے۔ بجا ارشاد ہوا۔ یہودیوں نے کہا اب ہمارا سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ رسول اللہ نے فرمایا سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے۔ ان میں سے جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے اور شکل بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ جب مرد کا پانی یعنی مادہ منویہ عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم ربانی سے اولاد نرینہ یعنی مرد بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مادہ منویہ مرد کے پانی پر غالب آ جائے حکم ربانی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سچ بتاؤ میرا جواب صحیح ہے؟ سب نے قسم کھا کر قبول کیا کہ بے شک آپ نے بجا ارشاد فرمایا۔ آپ نے ان دو باتوں پر اللہ کو گواہ کیا۔ انہوں نے کہا اچھا اب یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس نبی کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے، اس پر بحث کا خاتمہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے ولی جبریل علیہ السلام ہیں، وہی میرے پاس وحی لاتے ہیں اور وہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اللہ رب العزت کا پیغام لاتے رہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، وہ سختی و خون ریزی وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ان کی نہیں مانیں گے نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ نیز مسند احمد ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ رعد کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ گرج کی آواز کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ اسی فرشتے کی آواز ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر قائم تھے۔ انہوں نے جب یہ خبر سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، 3 باتیں پوچھتا ہوں جن کا جواب نبیوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ فرمائیے کہ قیامت کی پہلی شرط یعنی علامت کیا ہے، اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے، اور کون سی چیز بچے کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کبھی باپ کی طرف یعنی شباہت۔ رسول اللہ نے فرمایا ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی ابھی جبریل علیہ السلام نے مجھے بتائے ہیں، سنو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی کی بطور ضیافت ہوگی۔ جب مرد کا پانی یعنی منی کا عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول، یہودی بڑے بے وقوف لوگ ہیں، اگر انہیں پہلے سے میرا اسلام لانا معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے برا کہنے لگیں گے۔ اے اللہ کے رسول پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے۔ آپ کے پاس جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ کہا بڑے بزرگ اور باخبر آدمی ہیں، بڑے بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں پھر تو تمہیں اسلام کے قبول کرنے میں تأمل ہوگا۔ وہ کہنے لگے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھنے لگے۔ پھر یہ یہودی شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے اور اس کے باپ دادا بھی برے تھے، یہ بڑا نیچے درجے کا آدمی ہے اور خاندانی کمینہ ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اس چیز کا مجھے ڈر تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبر میک اسراف کے معنی عبد یعنی بندے کے ہیں، اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں، تو جبرائیل وغیرہ کے معنی عبداللہ ہوئے۔ بعض لوگوں نے اس کے خلاف معنی بھی کیے ہیں، وہ کہتے ہیں ایل کے معنی عبد کے ہیں اور ان سے پہلے کے الفاظ اللہ کے نام ہیں، جیسے عربی میں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد المالک، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الکافی، عبد الجلیل وغیرہ۔ لفظ عبد ہر جگہ باقی رہا اور اللہ کے نام بدلتے رہے، اسی طرح ایل ہر جگہ باقی رہا اور اللہ کے اسماء حسنہ بدلتے رہے ہیں۔ غیر عربی زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، اسی قاعدے کے مطابق ان ناموں میں بھی ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل وغیرہ۔ پتھر کے پاس نماز پڑھنے پر عمر رضی اللہ عنہ کی ناراضگی۔ اب مفسرین کی دوسری جماعت کی دلیل سنیے جو لکھتے ہیں کہ یہ گفتگو عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، مگر یہ روایت ہی منقطع ہے، سند متصل نہیں، اس لیے کہ اس واقعے کے راوی شعبی رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا۔ فرشتوں میں بھی رسول ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے امین فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی وحی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ وہ فرشتوں میں سے اللہ کے رسول ہیں۔ کسی ایک رسول سے عداوت رکھنے والا سب رسولوں سے عداوت یعنی دشمنی رکھنے والا ہے، جیسے ایک رسول پر ایمان سب رسولوں پر ایمان لانے کا نام ہے، اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام انبیاء اور رسول کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کے ماننے والوں کو کافر بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ الی آخر الآیہ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، دوسری آیت کے آخر تک۔ پس ان آیات میں صراحتاً ان لوگوں کو کافر کہا
جو کسی رسول کو نہ مانے، اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ اے نبی ہم فرشتے نہیں اترا کرتے مگر آپ کے رب ہی کے حکم سے اور اجازت سے۔ اور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی ہم اللہ کے حکم کے سوا نہیں اترتے، یہ نازل کیا ہوا رب العالمین کا ہے، جسے لے کر روح الامین آتے ہیں اور آپ کے دل میں اے نبی ڈالتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہوشیار کر دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں ہے میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کے تمام ربانی کلام کی تصدیق کرتا ہے اور ایمانداروں کے دلوں کی ہدایت اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن ہم نے اتارا کہ جو شفا اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ رسولوں میں انسانی رسول اور ملکی رسول سب شامل ہیں، جیسے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے انسانوں میں سے اپنے رسول چھانٹ لیتے ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام بھی فرشتوں میں ہیں، لیکن ان کا خصوصی طور پر نام لیا تاکہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے اور یہودی جان لیں کہ ان میں سے ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے، بلکہ اللہ بھی اس کے دشمن ہیں۔ میکائیل علیہ السلام بھی کبھی کبھی انبیاء علیہم السلام کے پاس آتے رہے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں تھے، لیکن اس کام پر مقرر جبرائیل علیہ السلام ہیں، جیسے میکائیل علیہ السلام رویدگی اور بارش وغیرہ پر، اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب جاگتے تب یہ دعا پڑھتے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ اے میرے رب، اے جبرائیل میکائیل اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، اے چھپے کھلے کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اپنے بندوں کے اختلاف کا فیصلہ تو آپ ہی کرتے ہیں، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ اختلافی امور میں اپنے حکم سے حق کی طرف میری رہبری کیجیے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ بے شک آپ ہی جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ لفظ جبرائیل وغیرہ کی تحقیق اور اس کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ عبدالعزیز ابن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا نام خادم اللہ ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے یہ ایک روایت میری روایات کے ایک دفتر سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے الفاظ میں بہت سی لغات اور قرأتیں ہیں جن کی تفصیل لغت کی کتب میں موجود ہے، ہم انہیں یہاں بیان کر کے کتاب کا حجم بڑھانا نہیں چاہتے، کیونکہ کسی معنی کی سمجھ یا کسی حکم کا مفاد ان پر موقوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے، ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ ہی کی ذات پر ہے۔ آیت کے خاتمے میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی ان لوگوں کے دشمن ہیں، بلکہ فرمایا اللہ کافروں کے دشمن ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کا حکم بھی معلوم ہو گیا، اسے عربی میں مضمر کی جگہ مظہر کہتے ہیں، اور کلام عرب میں اکثر اس کی مثالیں شعروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ گویا یوں کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے دوست سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جو اللہ کا دشمن اللہ بھی اس کے دشمن، اور جس کے دشمن خود اللہ ہو جائیں اس کے کفر و بربادی میں کیا شبہ رہ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث پہلے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دوستوں سے دشمنی رکھنے والے کو میں اعلان جنگ دیتا ہوں، اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے جس کا دشمن میں ہو جاؤں وہ برباد ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے، جبرائیل سے، میکائیل سے، تمام رسل، انبیاء اور اللہ کی کتابوں سے محبت کرنے والا اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنائے، اور ان تمام سے بغض و دشمنی رکھنے والوں سے
ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ان کی صحبت بد سے بھی ہمیں بچائے، آمین یا رب۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف اے نبی روشن دلیلیں اتاری ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے مرد و عورت میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے، اور اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ سامعین، اب ان آیات کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسی نشانیاں جو آپ کی نبوت کی صریح دلیل بن سکے نازل فرما دی ہیں۔ یہودیوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ، ان کی کتاب کی پوشیدہ باتیں، ان کی تحریف و تبدیل، احکام وغیرہ سب ہم نے اپنی معجز نما کتاب قرآن کریم میں بیان فرما دیے ہیں، جنہیں سن کر ہر زندہ ضمیر آپ کی نبوت کی تصدیق کی طرف مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ یہودیوں کو ان کا حسد و بغض روک دے، ورنہ ہر شخص جان سکتا ہے کہ ایک امی شخص سے ایسا پاکیزہ خوبیوں والا اور حکمتوں والا کلام بن نہیں سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابن سور یا قطوینی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچان لیں، نہ آپ کے پاس کوئی روشن دلائل ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ یہودیوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کوئی عہد لیا گیا ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے کہ عہد کیا اور توڑا، بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے بالکل خالی ہے۔ نبذہ کے معنی پھینک دینا ہے،
چونکہ ان یہودیوں نے کتاب اللہ کو، عہد باری تعالیٰ کو اس طرح چھوڑ رکھا تھا گویا پھینک دیا تھا، اس لیے ان کی مذمت میں یہی لفظ لایا گیا۔ دوسری جگہ صاف بیان ہے کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی یہ لوگ تورات انجیل میں رسول اللہ کا ذکر موجود پاتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا ہے کہ جب ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہمارا پیغمبر ان کے پاس آیا تو ان کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب سے بے پرواہی کر کے اس طرح اسے چھوڑ دیا گویا کوئی علم ہی نہیں، بلکہ جادو کے پیچھے پڑ گئے اور خود رسول اللہ پر جادو کیا، جس کی اطلاع رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دی اور اس کا اثر زائل ہوا اور رسول اللہ کو شفا ملی۔ تورات سے تو رسول اللہ کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو اس کی تصدیق کرنے والی تھی، تو اسے چھوڑ کر دوسری کتابیں لے لیں، ان کے پیچھے لگ گئے اور اللہ کی کتاب کو اس طرح چھوڑ دیا کہ گویا کبھی جانتے ہی نہ تھے۔ نفسانی خواہشات تو سامنے رکھ لیں اور کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ راگ، باجے، کھیل تماشے اور اللہ کے ذکر سے روکنے والی ہر چیز ما تتلو الشیاطین میں داخل ہے۔ یہود کا سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہنا جھوٹ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب آپ پاخانے کے لیے جاتے تو اپنی بیوی جرادہ کو وہ دے جاتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا تو اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی، جو انہوں نے دے دی۔ اس نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا۔ تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے، وہ حکومت کرنے لگا۔ ادھر جب سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے۔ انگوٹھی تو سلیمان علیہ السلام لے گئے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان دنوں شیاطین نے جادو، نجوم، کہانت، شعر و اشعار اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ لکھ کر سلیمان علیہ السلام کی کرسی تلے دفن کرنی شروع کر دیں۔ آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا۔ آپ پھر سے تخت و تاج کے مالک ہوئے۔ عمر طبعی کو پہنچ کر جب رحلت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے سے وہ ہواؤں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے، ان کی کرسی تلے دفن ہے۔ چونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انسانوں نے اسے کھودا تو وہ کتابیں برآمد ہوئیں۔ بس ان کا چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز یہی تھا، بلکہ لوگ سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے انکاری ہو گئے اور آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی عقدہ کشائی کی اور فرمان باری نازل ہوا کہ جادوگری کا یہ کفر تو شیاطین کا پھیلایا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام اس سے بری الذمہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا عراق سے۔ فرمایا عراق کے کس شہر سے؟ اس نے کہا کوفے سے۔ پوچھا وہاں کیا خبریں ہیں؟ اس نے کہا وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ انتقال نہیں کر گئے بلکہ زندہ روپوش ہیں اور عنقریب آئیں گے۔ آپ کانپ اٹھے اور فرمانے لگے اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے اور ان کی عورتیں اپنی عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرتی۔ سنو، شیاطین آسمانی باتیں چرا لیا کرتے تھے اور ان میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں میں پھیلا دیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی تلے دفن کر دیں۔ آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لیں۔ وہی کتابیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور انہی کتابوں کی باتیں وہ بیان کرتے اور پھیلاتے رہتے ہیں۔ اسی کا ذکر اس آیت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ میں ہے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اس زمانے میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو صندوق میں بھر کر دفن کر دینے کے بعد یہ حکم جاری کر دیا کہ جو یہ کہے گا اس کی گردن ماری جائے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ جنات نے ان کتابوں کو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی کرسی تلے دفن کر دیا تھا اور ان کے شروع صفحے پر لکھ دیا تھا کہ یہ علمی خزانہ آصف ابن برخیا کا جمع کیا ہوا ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر اعظم، مشیر خاص
اور دلی دوست تھے۔ یہودیوں میں مشہور تھا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہ تھے بلکہ جادوگر تھے۔ اس بنا پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نے ایک سچے نبی کی برات کا اعلان کیا اور یہودیوں کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا نام انبیاء کے زمرے میں سن کر بہت بدکتے تھے، اس لیے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا بیان کر دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام نے تمام موذی جانوروں سے عہد لیا تھا، جب انہیں وہ عہد یاد کرایا جاتا تھا تو وہ ستاتے نہ تھے۔ پھر لوگوں نے اپنی طرف سے عبارتیں بنا کر جادو کی قسم کے منتر وغیرہ بنا کر ان سب کو آپ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ علی یہاں پر فی کے معنی میں ہے یا تتلو متضمن ہے تکذیب کا، اور یہی اولا اور احسن ہے، واللہ اعلم۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جادو سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی تھا، اور یہ بالکل سچ ہے۔ سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہونا بھی قرآن سے ظاہر ہے۔ داؤد اور جالوت کے قصے میں ہے من بعد موسیٰ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا انما انت من المسحرین، یعنی اے صالح تم جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما انزل، بعض تو کہتے ہیں یہاں پر ما نافیہ ہے یعنی انکار کے معنی میں ہے، اور اس کا عطف ما کفر سلیمان پر ہے۔ یہودیوں کا دوسرا اعتقاد کہ جادو فرشتوں پر نازل ہوا ہے، اس آیت میں اس کی تردید ہے۔ ہاروت ماروت لفظ شیاطین کا بدل ہے، تثنیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ میں، یا اس لیے جمع کیا گیا کہ ان کے ماننے والوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور ان کا نام ان کی زیادہ سرکشی کی وجہ سے واضح کر دیا گیا ہے۔ قرطبی تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہی ٹھیک مطلب ہے، اس کے سوا کسی اور مفتی کی طرف التفات بھی نہ کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جادو اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں۔ ربیع ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی جادو نہیں اترا۔ اس بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح پر ہوگا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان دو فرشتوں پر اتارا ہے، جیسے اے یہودیوں تمہارا خیال جبریل و میکائیل علیہ السلام کی طرف ہے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور ان کے سردار دو آدمی تھے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ عبد الرحمن ابن ابزا رحمہ اللہ اسے اس طرح پڑھتے تھے وما انزل علی الملکین داؤد و سلیمان، یعنی داؤد و سلیمان دونوں بادشاہوں پر بھی جادو نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ وہ اس سے روکتے تھے کیونکہ یہ کفر ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کا زبردست رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ما معنی میں الذی کے ہے، اور ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کی طرف اتارا ہے اور اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے انہیں جادو کی تعلیم کی اجازت دی ہے، لہٰذا ہاروت و ماروت اس فرمان باری کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک غریب قول یہ بھی ہے کہ یہ جنوں کے دو قبیلے ہیں۔ ملکین یعنی بادشاہوں کی قراءت پر انزال خلق کے معنی میں ہوگا، جیسے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور کہا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، یعنی ہم نے تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے پیدا کیے، لوہا بنایا، آسمان سے روزیاں اتاری۔ حدیث میں ما انزل اللہ داءً، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ان سب کے علاج بھی پیدا کیے ہیں، جیسا کہ حدیث بخاری ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بھلائی برائی کا نازل کرنے والے دونوں کے اللہ ہیں۔ یہاں سب جگہ انزال خلق یعنی پیدائش کے معنی میں ہے، ایجا یعنی لانے اور اتارنے کے معنی میں نہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی اکثر سلف کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ مضمون تفصیل کے ساتھ ہے جو ابھی بیان ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ فرشتے تو معصوم ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، چاہے جائے کہ لوگوں کو جادو سکھائیں جو کفر ہے، اس لیے کہ یہ دونوں بھی عام فرشتوں میں سے خاص ہو جائیں گے، جیسے کہ ابلیس کی بابت آپ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ علی ابن مسعود ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہما
نیز کعب الاحبار اور سدی اور کلبی رحمۃ اللہ علیہم یہی فرماتے ہیں۔ اب اس حدیث کو سنیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر بد لوگ ہیں، کیسے نافرمان سرکش ہیں، ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اپنے میں سے 2 فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان میں انسانی خواہشات کو پیدا کرتا ہوں اور انہیں میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بنی آدم کو تو میں اپنے انبیاء کی معرفت، اپنے حکم احکام پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ دونوں زمین پر اترے اور زہرا کو ان کی آزمائش کے لیے حسین و جمیل عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا، جسے دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے اور اس سے زنا کرنا چاہا۔ اس نے کہا اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا۔ وہ چلی گئی، پھر آئی اور کہنے لگی اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتی ہوں۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا اور پھر آئی اور کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو۔ انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر اسے منظور کر لیا۔ اب نشے میں مست ہو کر زنا کاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب ہوش و حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا جن جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے وہ تمام کام تم نے کر ڈالے۔ یہ نادم ہوئے، پھر انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب اخروی کو۔ انہوں نے دنیا کے عذاب پسند کیے۔ صحیح ابن حبان، مسند احمد، ابن مردویہ، ابن جریر، عبد الرزاق میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت غریب ہے اور اس میں ایک راوی موسیٰ بن جبیر انصاری سلمہ حذا کو ابن ابی حاتم نے مستور الحال لکھا ہے۔ ابن مردویہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک رات کو دوران سفر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام نافع رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا زہرہ ستارہ نکلا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ 2-3 مرتبہ کے سوال کے بعد کہا اب زہرہ طلوع ہوا تو فرمانے لگے اسے نہ خوشی ہو نہ بھلائی ملے۔ نافع رحمہ اللہ نے کہا ایک ستارہ جو حکم اللہ سے طلوع و غروب ہوتا ہے آپ اسے برا کہتے ہیں؟ فرمایا سن میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد مندرجہ بالا حدیث با اختلاف الفاظ سنائی، لیکن یہ بھی غریب ہے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ والی روایت مرفوع سے زیادہ صحیح موقوف ہے اور ممکن ہے کہ وہ اسرائیلی روایت ہو، واللہ عالم۔ صحابہ اور تابعین سے بھی اس قسم کی روایات بہت کچھ منقول ہے۔ بعض میں ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی، اس نے ان فرشتوں سے یہ شرط کی تھی کہ تم مجھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمان پر چڑھ جاتے ہو۔ انہوں نے سکھا دی، یہ پڑھ کر چڑھ گئی اور وہاں تارے کی شکل میں بنا دی گئی۔ بعض مرفوع روایات میں بھی یہی ہے لیکن وہ منکر اور غیر صحیح ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس واقعے سے پہلے تو فرشتے صرف ایمان والوں کو بخشش کی دعا مانگتے تھے، لیکن اس کے بعد تمام اہل زمین کے لیے دعا شروع کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب ان دونوں فرشتوں سے یہ نافرمانیاں سرزد ہوئیں تب اور فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ بنی آدم جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان سے خطاؤں کا سرزد ہو جانا کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں۔ ان دونوں فرشتوں سے کہا گیا کہ اب یا تو دنیا کا عذاب پسند کر لو یا آخرت کے عذابوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا کیونکہ یہ فنا ہو جانے والا ہے اور آخرت کے عذاب دائمی ہے، چنانچہ انہیں بابل میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان میں قتل اور مال حرام سے ممانعت بھی تھی اور یہ حکم بھی تھا کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کریں۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ 3 فرشتے تھے لیکن ایک نے آزمائش سے انکار کر دیا اور واپس چلا گیا، پھر 2 کی آزمائش ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ یہاں بابل سے مراد بابل دنیاوند ہے۔ اس عورت کا نام عربی میں زہرہ تھا اور نبطی زبان میں اس کا نام بیدخت تھا اور فارسی میں ناہید تھا۔ یہ عورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی۔ جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پہلے مجھے میرے خاوند کے خلاف فیصلہ کر دو تو پھر میں تیار ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔
پھر اس نے کہا مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو؟ انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ وہ اسے پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی، لیکن اترنے کا وظیفہ بھول گئی اور وہیں ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کبھی ستارے کو دیکھتے تو لعنت بھیجا کرتے تھے۔ اب ان فرشتوں نے جب چڑھنا چاہا تو نہ پڑھ سکے، سمجھ گئے کہ اب ہم ہلاک ہوئے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے پہل چند دنوں تک تو یہ فرشتے ثابت قدم رہے، صبح سے شام تک عدل کے ساتھ فیصلے کرتے رہتے، شام کو آسمان پر چڑھ جاتے، پھر زہرہ کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے۔ زہرہ ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ الغرض ہاروت و ماروت کا یہ قصہ تابعین میں سے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے، جیسے مجاہد، سدی، حسن بصری، قتادہ، ابو العالیہ زہری، ربیع ابن انس، مقاتل ابن حیان وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم، اور متقدمین اور متأخرین مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفاسیر میں اسے نقل کیا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر دار و مدار بنی اسرائیل کی کتابوں پر ہے۔ کوئی صحیح مرفوع متصل حدیث اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ قرآن کریم میں اس قدر بسط اور تفصیل سے ہے۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ جس قدر قرآن میں ہے صحیح اور درست ہے، اور حقیقت حال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ مسند احمد، ابن حبان، بیہقی وغیرہ کی مرفوع حدیث، علی ابن عباس، ابن مسعود وغیرہ کی موقوف روایات، تابعین وغیرہ کی تفاسیر وغیرہ مل ملا کر اس واقعے کی بہت کچھ تقویت ہو جاتی ہے۔ نہ اس میں کوئی محال عقلی ہے، نہ اس میں کسی اصول اسلامی کا خلاف ہے۔ پھر ظاہر سے ہٹ کر بے جا تکلفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ واللہ اعلم۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ایک غریب اثر اور ایک عجیب واقعہ ہے، اسے بھی سنیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور رسول اللہ کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاقی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ ایک بڑھیا سے میں نے یہ ذکر کیا، اس نے کہا جو میں کہوں وہ کر، وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی، دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل گئیں۔ میں نے دیکھا کہ 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا سن، ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور اس تنور میں پیشاب کر کے آ۔ میں گئی، ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت سی طاری ہوئی۔ میں واپس گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر، یعنی جادو سیکھ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا جا اور اس تنور میں پیشاب کر آ۔ میں پھر گئی، لیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ چلا، واپس آئی۔ پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ میں تیسری مرتبہ پھر تنور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ میں واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا، اب چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا کہ انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس تجھے سب کچھ آ گیا، اب تو جو کہے گی ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا تجھ میں بالی پیدا ہو جائے، چنانچہ ہو گئیں۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ بالی سوکھ گئی۔ میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا سوکھ جا، تو سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا آٹا بن جا، تو آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک گئی۔
یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المؤمنین، قسم اللہ کی نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر کیا۔ میں یوں ہی روتی پیٹتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ رسول اللہ سے کہوں، لیکن افسوس بدقسمتی سے رسول اللہ کو بھی میں نے نہ پایا۔ اب میں کیا کروں؟ اتنا کہہ کر پھر اس نے بین و بکا شروع کی اور اس قدر روئی کہ ہر ایک کو اس پر ترس آنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حیران تھے کہ اسے کیا فتویٰ دیں۔ آخر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو، توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو۔ اس واقعے کی اسناد بالکل صحیح ہیں۔ یہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ چھوٹی سی بات بتانے میں بھی تعامل ہوتا تھا۔ آج ہم بڑی سے بڑی بات بھی اٹکل اور رائے و قیاس سے گھڑ گھڑا کر بتا دیتے ہیں، بالکل نہیں رکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عین چیز جادو کے زور سے پلٹ جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، صرف دیکھنے والے کو ایسا خیال پڑتا ہے، اصل چیز جیسی ہوتی ہے ویسی ہی رہتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے، سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویا وہ سانپ وغیرہ ان کے جادو کے زور سے چل پھر رہے ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ بابل سے مراد بابل عراق ہے، بابل دنیاوند نہیں۔ سمودیوں کی سرزمین کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں کی منزلوں میں نہ جاؤ، اگر اتفاقاً جانا پڑے تو خوف ربانی سے روتے ہوئے جاؤ۔ چونکہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر، کفر و ایمان کا علم دے رکھا ہے، اس لیے ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے ہیں اور ہر طرح روکتے ہیں۔ جب نہیں مانتا تو وہ کلمات اس سے کہہ دیتے ہیں، اس کا نور ایمان جاتا رہتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور جادو آ جاتا ہے، شیطان اس کا رفیق کار بن جاتا ہے، ایمان کے نکل جانے کے بعد غضب الہی اس کے رونگٹے میں گھس جاتا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سوائے کافر کے اور کوئی جادو سیکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ فتنے کے معنی یہاں پر بلا، آزمائش اور امتحان کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن حکیم میں مذکور ہے، ان ہی الا فتنتک۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ جادو کے سیکھنے کے کفر ہونے کے بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کتب احادیث میں مروی ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ ہاروت و ماروت سے جادو سیکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے برے کام کرتے ہیں، عورت مرد کی محبت اور موافقت کو بغض اور مخالفت سے بدل دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو لوگوں کے بہکانے کے لیے بھیج دیتا ہے، اور سب سے زیادہ مرتبے والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہو۔ یہ جب واپس آتے ہیں تو اپنے بدترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس طرح بے راہ کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس طرح بے راہ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے یہ گناہ کرایا۔ شیطان ان سے کہتا ہے کچھ نہیں کیا، یہ تو معمولی کام ہے، یہاں تک کہ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، یہاں تک کہ جدائی ہو گئی۔ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا، اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ پس جادوگر بھی اپنے جادو سے یہ کام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، مثلا اس کی شکل و صورت اسے بری معلوم ہونے لگے، یا اس کے عادات و اطوار سے جو غیر شرعی نہ ہو یہ نفرت کرنے لگے، یا دل میں عداوت آ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ آہستہ آہستہ یہ باتیں بڑھتی جائیں اور میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے۔ مرعون کہتے ہیں آدمی کو، اس کا مذکر مؤنث اور تثنیہ تو ہے، جمع نہیں بنتا۔ پھر فرمایا یہ کسی کو بھی بغیر اللہ کی مرضی کے ایذا یعنی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یعنی ان کے اپنے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر اور اللہ کے ارادے کے ماتحت یہ نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا جادو محض بے اثر و بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جادو اسی شخص کو نقصان دیتا ہے جو اسے حاصل کرے اور اس میں داخل ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وہ ایسا علم سیکھتے ہیں جو ان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے، جس میں کوئی نفع نہیں،
اور یہ یہودی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری چھوڑ کر جادو کے پیچھے لگنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ ان کی کوئی قدر و وقعت اللہ کے پاس ہے، نہ وہ دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر یہ اس کام کی برائی محسوس کرتے اور ایمان و تقوی اختیار کرتے تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی بہتر تھا، مگر یہ بے علم لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ اہل علم نے کہا تم پر افسوس ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب ایمانداروں اور نیک اعمال والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، لیکن اسے صبر کرنے والے ہی پا سکتے ہیں۔ بزرگان دین نے اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جادوگر کافر ہے، کیونکہ آیت میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور سلف کی ایک جماعت بھی جادو سیکھنے والے کو کافر کہتی ہے۔ بعض کافر تو نہیں کہتے، لیکن فرماتے ہیں کہ جادوگر کی حد یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بجالہ بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا کہ ہر ایک جادوگر مرد عورت کو قتل کر دو۔ صحیح بخاری میں ہے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا پر ان کی ایک لونڈی نے جادو کیا جس پر اسے قتل کیا گیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 صحابہ رضی اللہ عنہم سے جادوگر کے قتل کا فتویٰ ثابت ہے۔ ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اپنے کرتب دکھایا کرتا تھا، بظاہر ایک شخص کا سر کاٹ لیتا، پھر آواز دیتا تو سر جڑ جاتا اور وہ موجود ہو جاتا۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک بزرگ صحابی نے یہ دیکھا اور دوسرے دن تلوار باندھے ہوئے آئے۔ جب ساحر یعنی جادوگر نے اپنا کھیل شروع کیا، آپ نے اپنی تلوار سے خود اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا لے اب اگر سچا ہے تو خود زندہ ہو کر دکھا۔ پھر قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم دیکھتے بھالتے جادو کے پاس جاتے ہو؟ چونکہ اس بزرگ صحابی نے ولید کی اجازت اس کے قتل میں نہیں لی تھی، اس لیے اس نے ناراض ہو کر انہیں گرفتار کر کے پھر چھوڑ دیا۔ یہ روایت سنن دارالقطنی میں ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب جادو شرکیہ الفاظ سے ہو۔ جادو کا وجود۔ معتزلہ گمراہ عقل پرست فرقہ جادو کے وجود کا منکر ہے۔ یہ گروہ والے کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں، بلکہ بعض لوگ تو بعض دفعہ اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں جو جادو کا وجود مانتا ہو وہ کافر ہے، لیکن اہل سنہ جادو کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہوا پر اڑ سکتے ہیں اور انسان کو بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بنا ڈالتے ہیں، مگر کلمات اور منتر وغیرہ کے وقت ان چیزوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں۔ آسمان کو اور تاروں کو تاثیر پیدا کرنے والے اہل سنت نہیں مانتے۔ فلسفے اور نجوم والے اور بے دین لوگ تو تاروں کو اور آسمان کو ہی اثر پیدا کرنے والے جانتے ہیں۔ اہل سنہ کی ایک دلیل تو آیت وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ ہے، اور دوسری دلیل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا جانا اور رسول اللہ پر اس کا اثر ہونا ہے۔ تیسرے اس عورت کا واقعہ جسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے، جس کا ذکر امام ابن جریر کی تفسیر کے حوالے سے گزر چکا ہے، اور بھی 20 ایسے ہی واقعات وغیرہ ہیں۔ کیا جادو سیکھنا جائز ہے؟ رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جادو کا حاصل کرنا برا نہیں۔ محققین کا یہی قول ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک علم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے۔ اور اس لیے بھی کہ یہ معلوم ہوگا تو اس سے معجزے اور جادو میں پوری طرح فرق واضح ہو جائے گا، اور معجزے کا علم واجب ہے اور وہ موقوف ہے جادو کے سیکھنے پر، جس سے فرق معلوم ہو، پس جادو کا سیکھنا بھی واجب ہوا۔ رازی کا یہ قول بالکل غلط ہے۔ اگر عقلاً وہ اسے برا نہ بتائیں تو معتزلہ موجود ہیں جو عقلاً بھی اس یعنی جادو کی برائی کے قائل ہیں، اور اگر شرعاً برا نہ بتاتے ہوں تو قرآن کی یہ آیت شرعی برائی بتانے کے لیے کافی ہے۔ سنن نسائی کی ایک حدیث میں ہے کہ جس نے گرہ لگائی اور اس میں پھونکا اس نے جادو کیا۔ پس رازی کا یہ قول غلط ہے۔ ان کا یہ کہنا محققین کا قول یہی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔
آخر ان محققین کے ایسے اقوال کہاں ہیں؟ ائمہ اسلام میں سے کس نے یہ کہا ہے؟ پھر حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کی آیت کو پیش کرنا بھی سوائے جرأت کے اور کچھ نہیں، کیونکہ آیت میں علم سے مراد دینی علم ہے، آیت میں شرعی علم والے علماء کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ پھر ان کا یہ قول کہ اسی سے معجزے کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ تو بالکل واہی، محض غلط اور فاسد ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے، جو باطل سے سراسر محفوظ ہے، لیکن اس معجزے کے ماننے کے لیے جادو کا علم جاننے پر موقف نہیں۔ وہ لوگ جنہیں جادو سے دور کا بھی تعلق نہیں، وہ بھی اسے یعنی قرآن کو معجزہ مان گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، ائمۃ المسلمین، بلکہ عام مسلمان بھی اس قرآن کو معجزہ مانتے ہیں، حالانکہ ان تمام میں سے کبھی ایک بھی جادو جاننا تو کیا، جادو کے پاس تک نہیں پھٹکا، نہ سیکھا نہ سکھایا، نہ کیا نہ کرایا، بلکہ ان سب کاموں کو کفر کہتے رہے۔ پھر یہ دعویٰ کرنا کہ معجزے کا جاننا واجب ہے اور جادو اور معجزے کا فرق جادو کے جاننے پر موقف ہے، لہٰذا جادو کا سیکھنا واجب، یہ کس قدر محمل اور کس قدر غلط دعویٰ ہے۔ رازی نے جادو کی کئی قسمیں بیان کی ہیں، اور جو 8 قسم کے جادو رازی نے ذکر کیے ہیں یہ صرف باعتبار لفظ کے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں سحر یعنی جادو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت لطیف اور باریک ہو اور ظاہر میں انسان کی نگاہوں سے اس کے اسباب پوشیدہ رہ جائیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے جس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں، جس میں ہے کہ بعض بیان بھی جادو ہوتا ہے، اور اسی لیے صبح کے اول وقت کو سحور کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہوتا ہے، اور اس رگ کو بھی سحر کہتے ہیں جو غذا کی نالی ہے۔ ابو جہل نے بدر کے دن یہی کہا تھا کہ اس کا سحر یعنی رگ طعام، کھانے کی رگ، خوف کے مارے پھول گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جسے امام بخاری لائے ہیں، کہ میرے سحر و نحر کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ تو نحر سے مراد سینہ اور سحر سے مراد رگ غذا ہے۔ قرآن میں بھی ہے سحروا اعین الناس، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے اپنا کام مخفی کر کے انجام دیا۔ ابو عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جادو ہے اور مانتے ہیں کہ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ جادو کے وقت جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ گو معتزلہ اور ابو اسحاق اسفرائینی شافعی اس کے قائل نہیں، اور جادو کبھی ہاتھ کی چالاکی سے بھی ہوتا ہے اور کبھی ڈوروں دھاگوں سے بھی، کبھی اللہ کا نام پڑھ کر دم کرنے سے کہ اس میں بھی ایک خاص اثر ہوتا ہے، کبھی شیاطین کا نام لے کر شیطانی کاموں سے بھی لوگ کرتے ہیں، کبھی دواؤں وغیرہ کے ذریعے سے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض بیان جادو ہے، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بطور تعریف کے رسول اللہ نے فرمایا ہو، اور ممکن ہے کہ بطور مذمت کے یہ ارشاد ہوا ہو کہ وہ اپنی غلط بات اس طرح بیان کرتا ہے کہ سچ معلوم ہوتی ہے، جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی میرے پاس تم مقدمہ لے کر آتے ہو اور ایک شخص اپنی چرب زبانی سے اپنے غلط دعوے کو صحیح ثابت کر دیتا ہے۔ وزیر ابو المظفر یحییٰ ابن محمد ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاشراف علی مذاہب الاشراف میں سحر کے باب میں کہا ہے کہ اجماع ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، لیکن ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں۔ جادو کے سیکھنے والے اور اسے استعمال میں لانے والے کو ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کافر بتاتے ہیں۔ ابو حنیفہ کے بعض شاگردوں کا قول ہے کہ اگر جادو کو بچاؤ کے لیے سیکھے تو کافر نہیں ہوتا، ہاں جو اس کا اعتقاد رکھے اور اسے نفع دینے والا سمجھے وہ کافر ہے، اور اسی طرح جو یہ خیال کرتا ہے کہ شیاطین یہ کام کرتے ہیں اور اتنی قدرت رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادوگر سے دریافت کیا جائے اگر وہ بابل والوں کا سا عقیدہ رکھتا ہو اور 7 ستاروں کو تاثیر پیدا کرنے والا جانتا ہو تو کافر ہے، اگر یہ نہ ہو اور جادو کو جائز جانتا ہو تو بھی کافر ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کا قول یہ بھی ہے کہ جادوگر جب جادو کرے اور جادو کو استعمال میں لائے اسے وہیں قتل کر دیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ابو حنیفہ کہتے ہیں جب تک بار بار نہ کرے یا کسی معین شخص کے بارے میں خود اقرار نہ کرے تب تک قتل نہ کیا جائے۔ تینوں امام یعنی امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل فرماتے ہیں
کہ اس کا قتل بوجہ حد کے ہے، مگر امام شافعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ بوجہ قصاص کے ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور ابو حنیفہ اور ایک مشہور قول میں امام احمد رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جادوگر سے توبہ بھی نہ کرائی جائے، کیونکہ اس کی توبہ سے اس پر سے حد نہیں ہٹے گی، اور امام شافعی کا قول ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہوگی۔ ایک روایت میں امام احمد کا بھی ہی قول ہے۔ اہل کتاب کا جادوگر بھی ابو حنیفہ کے نزدیک قتل کر دیا جائے گا، لیکن امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مذہب اس کے برخلاف ہے۔ لبید بن عاصم یہودی نے رسول اللہ پر جادو کیا تھا اور آپ نے اس کے باوجود اس کے قتل کرنے کو نہیں فرمایا۔ اگر کوئی مسلمان عورت جادوگرنی ہو، اس کے بارے میں ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے قید کر دیا جائے، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اسے بھی مرد کی طرح قتل کر دیا جائے، اور امام احمد کا قول ہی دلائل کی روح سے زیادہ قوی اور قرین صواب ہے، واللہ اعلم۔ زہری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مسلمان جادوگر قتل کر دیا جائے اور مشرک قتل نہ کیا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ذمی کے جادو سے کوئی مر جائے تو ذمی کو بھی مار ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے تو اسے کہا جائے کہ توبہ کر، اگر وہ توبہ کر لے اور اسلام قبول کرے تو خیر، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ اور یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ اگرچہ اسلام قبول کر لے تاہم قتل کر دیا جائے اس جادوگر کو جس کے جادو میں شرکیہ الفاظ ہوں۔ ائمہ امام شافعی، امام مالک، احمد اور دیگر ائمہ اسلام اہل الحدیث رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کافر کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے فلا تکفر، پس تو جادو سیکھ کر کفر کا ارتکاب نہ کر۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس پر غلبہ پا لیا جائے پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں، جیسے زندیق بے دین، ہاں اس سے پہلے اگر توبہ کر لے تو قبول ہوگی۔ اگر اس کے جادو سے کوئی مر گیا پھر تو بہر صورت مارا جائے گا، یعنی قصاص میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کہے کہ مار ڈالنے کے لیے میں نے اس پر جادو نہیں کیا تو قتل خطا کی دیت جرمانہ لے لی جائے۔ جادوگر سے اس کے جادو کو اتروانے کی سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اجازت دی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے۔ عامر شعبی رحمہ اللہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں بتاتے، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ اسے مکروہ بتاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کیوں جادو کھلواتے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور میں لوگوں پر برائی کھلوانے سے ڈرتا ہوں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیری کے 7 پتے لے کر سل بٹے پر مالیدہ بنا کر پانی ملا لیا جائے، پھر آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، اور جس پر جادو کیا گیا ہے اسے 3 گھونٹ پلا دیا جائے اور باقی پانی سے غسل کرا دیا جائے، انشاءاللہ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ عمل خصوصیت سے اس شخص کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو۔ جادو کو دور کرنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ یعنی استعاذہ نہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی شیطان کو دفع کرنے میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، تم راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر اے مسلمانوں تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ سامعین اب اس کی تفسیر سماعت کیجیے، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا کیسا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے روک رہے ہیں۔ یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولتے تھے اور مطلب برا لیتے تھے۔ جب انہیں یہ کہنا ہوتا کہ ہماری سنیے تو کہتے تھے راعینا،
اور مراد اس سے رعونت اور سرکشی لیتے تھے، جیسے اور جگہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے من الذین ہادوا الآیہ، یعنی یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باتوں کو اصلیت سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر دین میں تانہ زنی کے لیے راعنا کہتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، ہماری بات سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور مناسب ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، ان میں ایمان بہت ہی کم ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یہ لوگ سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اور سام کے معنی موت کے ہیں، تو تم ان کے جواب میں وعلیکم کہا کرو، ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ الغرض قول و فعل میں ان سے مشابہت کرنی منع ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، میری روزی حق تعالیٰ نے میرے نیزے تلے رکھی ہے، ذلت اور پستی اس کے لیے ہے جو میرے احکام کا خلاف کرے، اور جو شخص کسی غیر مسلم قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ مشابہت والا حصہ مروی ہے۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ کفار کے اقوال و افعال، یعنی ان کی باتوں اور ان کے کاموں، نیز ان کے لباس، عید اور عبادت میں ان کی مشابہت کرنا جو ہمارے لیے مشروع اور مقرر نہیں، سخت منع ہے، اور اس پر شریعت میں عذاب کی دھمکی اور سخت ڈراوا اور حرمت کی اطلاع دی گئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ یا تو کسی برائی سے ممانعت ہوگی، یعنی کسی برے کام سے روکا جائے گا، یا کسی نیکی کا حکم ہوگا۔ خیثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تورات میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المساکین فرمایا ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الذین آمنوا کے معزز یعنی باعزت خطاب سے سرفراز فرمایا ہے۔ رائنا کے معنی ہماری طرف کان لگانے کے ہیں، جیسے عاطنا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی مخالفت کے ہیں، یعنی خلاف نہ کہا کرو۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری سنیے اور ہم آپ کی۔ انصار نے بھی یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنا شروع کر دیا تھا، جس سے قرآن کریم نے انہیں روک دیا۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں راعن کہتے ہیں مذاق کی بات کو، یعنی تم رسول اللہ کی باتوں اور اسلام سے مذاق نہ کیا کرو۔ ابو صخر رحمہ اللہ کہتے ہیں جب رسول اللہ جانے لگتے تو جنہیں کوئی بات کہنی ہوتی تو وہ کہتے اپنا کان ادھر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی کے کلمے سے روک دیا اور اپنے نبی کی عزت کرنے کی تعلیم فرمائی۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں رفاعہ ابن زید یہودی رسول اللہ سے باتیں کرتے ہوئے یہ لفظ کہا کرتا تھا، مسلمانوں نے بھی یہ خیال کر کے کہ یہ لفظ ادب کے ہیں، یہی لفظ بولنے شروع کر دیے، جس پر انہیں روک دیا گیا، جیسے سورہ نساء میں بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے برا جانا اور اس کے استعمال سے مسلمانوں کو روک دیا، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ انگور کو کرم اور غلام کو عبد یعنی بندہ نہ کہو وغیرہ۔ یہ روایت صحیح مسلم نیز بخاری کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان بد باطن یہودی لوگوں کے حسد و بغض کو بیان فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں جو اس کامل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کامل شریعت ملی ہے، اس سے یہ تو جل بھن رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عنایت فرمائے، وہ بڑے ہی فضل و کرم والے ہیں۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا آپ اے نبی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی ولی اور مددگار نہیں؟
سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ناسخ اور منسوخ کی بحث۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نسخ کے معنی بدل کے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مٹانے کے معنی ہیں، جو کبھی لکھنے میں باقی رہتی ہے اور حکم بدل جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور ابو العالیہ اور محمد ابن کعب القرظی رحمہم اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھلا دینے کے معنی ہیں۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دینے کے معنی ہیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اٹھا لینے کے معنی ہیں، جیسے آیت الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، یعنی زانی بوڑھا مرد اور زانیہ عورت جب یہ زنا کریں تو سنسار کر دیا کرو، اور جیسے بخاری کی حدیث میں ہے لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، یعنی ابن آدم یعنی آدم کی اولاد کو اگر 2 جنگل سونے کے مل جائیں تو پھر بھی وہ تیسرے کی جستجو میں رہے گا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احکام میں تبدیلی ہم کر دیا کرتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز وغیرہ۔ حکم کرنا، روکنا اور رخصت جائز اور ممنوع کاموں میں نسخ ہوتا ہے۔ ہاں جو خبریں دی گئی ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں رد و بدل اور ناسخ و منسوخ نہیں ہوتا۔ نسخ کے لفظی معنی نقل کرنے کے ہیں، جیسے کتاب کے ایک نسخے سے دوسرا نقل کر لینا۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم ہوتا ہے، اس لیے اسے نسخ کہتے ہیں، خواہ حکم کا بدل جانا ہو خواہ الفاظ کا۔ علماء اصول کی عبارتیں اس مسئلے میں گو مختلف ہیں، مگر معنی کے لحاظ سے سب قریب قریب ایک ہی ہیں۔ نسخ کے معنی کسی شرعی حکم کا بعد والی دلیل کی وجہ سے ہٹ جانا ہے۔ کبھی ہلکی چیز کے بدلے بھاری ہوتی ہے، کبھی بھاری کے بدلے ہلکی، اور کبھی کوئی بدل ہی نہیں ہوتا۔ رہے نسخ کے احکام، اس کی قسمیں، اس کی شرائط وغیرہ کے لیے اس فن کی کتابوں کو دیکھنا چاہیے، یہاں تفسیر کے احکام کے بیان کرنے کی جگہ نہیں۔ طبرانی میں ایک روایت ہے کہ 2 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت یاد کی تھی، اسے وہ پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ رات کی نماز میں ہر چند اسے پڑھنا چاہا، لیکن قوت حافظہ نے ساتھ نہ دیا۔ گھبرا کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ منسوخ ہو گئی اور بھلا دی گئی، دلوں میں سے نکال لی گئی، تم غم نہ کرو، بے فکر ہو جاؤ۔ زہری نون خفیفہ پیش کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس حدیث کی سند کے ایک راوی سلیمان ابن ارقم ضعیف ہیں، لیکن ابو بکر انباری نے بھی دوسری سند سے اسے مرفوعاً روایت کیا ہے اور اس کی سند ثابت ہے، جیسے قرطبی رحمہ اللہ کا بیان ہے۔ ننسیہا کو ننسعہا بھی پڑھا گیا ہے۔ ننسعہا کے معنی مؤخر کرنے، پیچھے ہٹا دینے کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، منسوخ نہیں کرتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں یعنی ہم اس کے الفاظ کو باقی رکھتے ہیں اور حکم کو بدل دیتے ہیں۔ عبد ابن عمیر، مجاہد اور عطا رحمہم اللہ سے مروی ہے ہم اسے مؤخر کرتے ہیں اور پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ عطیہ، عوفی، سدی اور ربیع ابن انس رحمہم اللہ کہتے ہیں یعنی منسوخ نہیں کرتے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ناسخ کو منسوخ کے پیچھے رکھتے ہیں۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے پاس اسے روک لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے میں ننسئھا پڑھا اور اس کے معنی مؤخر ہونے کے بیان کیے۔ ننسہا جب پڑھیں تو یہ مطلب ہوگا کہ ہم اسے بھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ جب حکم کو اٹھا لینا چاہتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیتے تھے، اس طرح وہ آیت اٹھ جاتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ننسہا پڑھتے تھے تو ان سے قاسم ابن ربیعہ نے کہا کہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تو ننسئھا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا سعید پر یا سعید کے خاندان پر تو قرآن نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو اے نبی پڑھائیں گے جسے آپ نہ بھولیں گے، اور فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، یعنی جب آپ اے نبی اپنے رب کو بھولنے لگیں تو فوری یاد کر لیا کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے اور ابی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ قاری قرآن ہیں، اور ہم ابی رضی اللہ عنہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ الی آخر الآیہ،
یعنی ہم جو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر لاتے ہیں، یا اس جیسا یا اس سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ یعنی بندوں کی سہولت اور ان کے آرام کے لحاظ سے یا اس جیسا ہوتا ہے، لیکن مصلحت الہی اس پچھلی چیز میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق اور مختار کل ہے، مخلوق میں ہیر پھیر کرنے والے ہیں، پیدائش اور حکم کا اختیار رکھنے والے ایک اللہ ہی ہیں، جس طرح جسے چاہتے ہیں بناتے ہیں، جسے چاہے نیک بختی دیں، جسے چاہے بدبختی، جسے چاہے تندرستی دیں، جسے چاہے بیماری دیں، توفیق دیں، جسے چاہے بے نصیب کر دیں، بندوں میں جو حکم چاہتے ہیں جاری کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں حلال کریں، جسے چاہتے ہیں حرام فرما دیں، جسے چاہے رخصت دیں، جسے چاہے روک دیں۔ وہ اللہ حاکم مطلق ہیں، جو چاہے احکام جاری فرمائے، کوئی اللہ کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا، جو چاہے کریں، کوئی اللہ سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہ بندوں کو آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابع دار ہیں۔ کسی چیز کا کسی مصلحت کی وجہ سے حکم دیا، پھر مصلحت کی وجہ سے ہی اس حکم کو ہٹا دیا۔ اب آزمائش ہو جاتی ہے۔ نیک لوگ تو اس وقت بھی اطاعت کے لیے کمر بستہ تھے اور اب بھی ہیں، لیکن بد باطن لوگ باتیں بناتے ہیں اور ناک بھوں چڑھاتے ہیں، حالانکہ تمام مخلوق کو اپنے خالق کی تمام باتیں ماننی چاہیے اور ہر حال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو وہ کہے اسے دل سے سچا ماننا چاہیے، جو حکم دے بجا لانا چاہیے، جس سے روکے رک جانا چاہیے۔ اس مقام میں بھی یہودیوں کا زبردست رد ہے، اور ان کے کفر کا بیان ہے کہ وہ نسخ کے قائل نہ تھے۔ بعض تو کہتے تھے اس میں محال عقلی لازم آتا ہے، اور بعض محال نقلی بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں گو خطاب فخر عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر دراصل یہ کلام یہودیوں کو سنانا ہے، جو انجیل کو اور قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورات کے منسوخ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ ان نبیوں کی نبوت کے بھی صرف عناد اور تکبر کی بنا پر منکر ہو گئے تھے، ورنہ عقلاً نسخ محال نہیں، اس لیے کہ جس طرح وہ اپنے کاموں میں اللہ با اختیار ہیں، اسی طرح حکموں میں بھی با اختیار ہے۔ جو چاہے اور جب چاہے پیدا کر دیں، جسے چاہے اور جس طرح چاہیں اور جس وقت چاہیں رکھیں، اسی طرح جو چاہیں اور جس وقت چاہیں حکم دیں۔ اللہ جو تمام حاکموں کے حاکم ہے، ان پر حاکم کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح نقلاً بھی یہ ثابت شدہ امر ہے جو کہ پہلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کی بیٹیاں بیٹے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے، لیکن نکاح جائز تھا، پھر اسے حرام کر دیا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترتے ہیں تو اس وقت تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، یعنی تمام جانوروں کا، لیکن پھر بعض کی حلت منسوخ ہو گئی۔ 2 سگی بہنوں کا نکاح اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اور اس کے بعد حرام ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، پھر قربانی کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا۔ بنو اسرائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ بچھڑا پوجنے میں جو شامل تھے سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن ابھی بہت سے باقی ہیں جو منسوخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں، اور خود یہودی بھی ان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن و نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر نہیں مانتے کہ اس سے اللہ کے کلام میں نسخ لازم آتا ہے اور وہ محال ہے۔ بعض لوگ جو اس کے جواب میں لفظی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اس سے دلالت نہیں بدلتی اور مقصود وہی ہے۔ رسول اللہ کی بشارت یہ لوگ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، رسول اللہ کی تابع داری کا حکم بھی دیکھتے تھے، یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی شریعت کے مطابق جو عمل نہ ہو وہ مقبول نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کہے وہ اگلی شریعتیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک ہی تھیں، اس لیے یہ شریعت ان کی ناسخ نہیں، یا کہے کہ ناسخ ہے۔ بہر صورت رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ آپ آخری کتاب کو اللہ کے پاس سے ابھی ابھی لے کر آئے ہیں۔ پس اس آیت میں اللہ نے نسخ کے جواز کو بیان فرما کر اس ملعون گروہ یہود کا رد کیا۔ سورہ آل عمران میں بھی بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے، نسخ کے واقع ہونے کا ذکر موجود ہے۔ فرمان ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الآیہ، یعنی کل کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے،
مگر جس چیز کو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حلال کر لیا تھا۔ اس کی مزید تفسیر وہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ احکام باری تعالیٰ میں نسخ کا ہونا جائز ہے، بلکہ واقع بھی ہے، اور اسی پر پروردگار کی حکمت بالغہ ہے۔ ابو مسلم اصبہانی مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن میں نسخ واقع نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ قول ضعیف اور مردود اور محض غلط اور جھوٹ ہے۔ جہاں جہاں نسخ قرآن میں موجود ہے، اس کے جواب میں گو ابو مسلم نے بہت محنت کی، لیکن محض بے سود ہے۔ جس عورت کا خاوند مر جائے، پہلے اس کی عدت 1 سال تھی، پھر 4 مہینے 10 دن کر دی گئی، اور دونوں آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوا۔ دوسری آیت صاف اور پہلا حکم بھی ضمناً مذکور ہے۔ پہلے مسلمانوں کو حکم تھا کہ ایک ایک مسلمان 10 کافروں سے لڑے اور ان کے مقابلے سے نہ ہٹے، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو کر 2 کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم ہوا، اور دونوں آیات کلام اللہ میں موجود ہیں۔ پہلے حکم تھا کہ نبی سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہوا، اور دونوں آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، انہی چند مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم اے مسلمانوں اپنے رسول سے وہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بے فائدہ سوالات کی ممانعت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روکتے ہیں کہ کسی واقعے کے ہونے سے پہلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول سوال نہ کیا کرو۔ کثرت سوال کی عادت بہت بری ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء الآیات، یعنی اے ایمان والو ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے گا، اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسی پوچھ گچھ جاری رکھو گے تو یہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اس کی نسبت سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال سے حرام ہو گئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے تو یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور اگر چپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال بہت برا معلوم ہوا۔ آخر اسی شخص پر ایسا واقعہ پیش آیا اور لعان کا حکم نازل ہوا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول بکواس سے اور مال کو ضائع کرنے سے اور زیادہ پوچھ گچھ سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بد خصلت نے ہلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کیا کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہر سال؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر سال نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم کبھی بھی اس حکم کو بجا نہ لا سکتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مندرجہ والا آیت تلاوت فرمائی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہم رسول اللہ سے پوچھنے میں ہیبت کھاتے تھے، چاہتے تھے کہ کوئی بادیہ نشی ناواقف شخص آ جائے، وہ پوچھے تو ہم بھی سن لیں۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ اور مسلم میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کوئی سوال رسول اللہ سے کرنا چاہتا تھا تو سال بھر گزر جاتا تھا کہ مارے ہیبت کے پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی عرابیہ نے دیہات کا بادیہ نشی آدمی آئے اور رسول اللہ سے سوال کر بیٹھے، پھر ہم بھی سن لیں۔ یہاں پر لفظ ام یا تو بل کے معنی میں ہے یا اپنے اصلی معنی میں ہے،
یعنی سوال کے بارے میں جو یہاں پر انکاری ہے۔ یہ حکم مؤمن کافر سب کو ہے، کیونکہ رسول اللہ کی رسالت سب کی طرف تھی۔ قرآن میں اور جگہ ہے یسألک اہل الکتاب الی آخرہ، یعنی اہل کتاب آپ سے نبی سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر کوئی آسمانی کتاب اتاریں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، جس ظلم کی وجہ سے انہیں ایک تند آواز نے ہلاک کر دیا۔ رافع ابن حریملہ اور وہب ابن زید نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آسمانی کتاب ہم پر نازل کیجئے جسے ہم پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کر دیں تو ہم آپ کو مان لیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ معلوم ہوا کہ تکبر، عناد، سرکشی کے ساتھ نبیوں سے سوال کرنا نہایت مذموم حرکت ہے۔ جو کفر کو ایمان کے بدلے مول لے اور آسانی کو سختی سے بدلے، وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر جہالت و ضلالت میں گھر جاتا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری سوال کرنے والا بھی، جیسے اور جگہ ہے الم تر الی الذین بدلوا الآیات، اے نبی کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدلتے ہیں اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ بڑی بری قرارگاہ ہے۔